بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز۔ آج ایڈوکیٹ اکیان شاہ آپ کی خدمت میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ یہ ویڈیو جو میں آپ کے لیے ریکارڈ کر رہا ہوں خاص طور پہ والدین کے حوالے سے اور جو شادی شدہ لوگ ہیں ان کے حوالے سے، جو اب شادی شدہ ہونے والے ہیں ان کے حوالے سے یہ ایک اہم ویڈیو ہے۔ میری یہ کوشش ہوگی کہ میں یہ ویڈیو جو ہے مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کا جو ہے اس کو کوشش کروں کہ میں ایک ویڈیو کے اندر جو ہے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کروں، لیکن اگر اس میں کوئی حصہ رہ گیا تو میں پھر اس کا پارٹ 2 جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ جو ہے دوبارہ اس کو ریکارڈ کروں گا پارٹ 2 مکمل کرنے کے لیے۔ میں اس میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے صرف ایک دو بڑی مختصر سی باتیں آپ کے ساتھ کر لوں۔ میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ویڈیو کو بالکل ٹو دی پوائنٹ رکھوں۔ میرے چینل پہ بہت زیادہ سبسکرائبرز تو نہیں ہیں، لیکن جتنے بھی ہیں وہ سارے وہ ہیں کہ جو کہ سیریس مائنڈیڈ یا کہہ لیں، یا اس حوالے سے کہ انٹلیکچوئل ایک گفتگو ہے۔ یہ چینل سارا قانون کے متعلق ہے۔ ویسے نالج از پاور، مطلب یہ چیز تو بڑی آسان فہم ہے کہ علم جو ہے وہ مطلب اس میں حکمت بھی ہے، اس میں طاقت بھی ہے، لیکن خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں قانون کا علم ہونے کی، تو آپ یوں سمجھیں کہ وہ ایک چیز سونے پہ سہاگا کی طرح ہوتی ہے کہ جب آپ کو اپنے حقوق کا پتہ چلتا ہے، جب آپ کو قانون کا پتہ چلتا ہے، تو پھر وہ چیز آپ کی زندگی میں بھی آسانی پیدا کرتی ہے۔ اس حوالے سے یہ بتاتا چلوں کہ صرف دو چیزیں ایک ایسی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ عموماً جو ہمارے پاس کیسز وغیرہ آتے ہیں فیملی کے حوالے سے، جس میں میرج کا ہے، ڈائیورس کا ہے، خلا کا ہے، ایک چیز میں آپ کو بتا دوں اس کو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہ یہ ابھی جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ میں نے اس میں کوشش تو کی ہے کہ اس کو تھوڑا سا آسان الفاظ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، لیکن یہ جو چیز اس وقت آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کی ایک آسان زبان میں نے اس کو لکھنے کی کوشش کی ہے۔ آپ اس کو ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں ویڈیو کو پاز کر کے۔ بہرحال اس کا میں نے ایک اردو ورژن جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ رکھا ہے تاکہ ہم اپنی اس ویڈیو کو مزید جو ہے مؤثر بنا سکیں۔ اس میں یہ بتاتا چلوں کہ عموماً جو چیزیں دیکھی گئی ہیں اس میں جو تھوڑی سی آگہی کی کمی ہوتی ہے وہ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو نکاح نامہ ہے یہ بنیادی طور پر ایک سول کانٹریکٹ ہے۔ یہ دو لوگوں کے درمیان بھی ایک قسم کا کانٹریکٹ ہوتا ہے، اور اس میں ظاہری بات ہے شادی کے بعد نہ صرف دو لوگ آپس میں جو ہے وہ ایک بندھن میں بندھ رہے ہوتے ہیں، بلکہ دو فیملیز یا دو خاندان بھی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک بندھن میں آ جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ چیز ایک پریکٹس دیکھی گئی ہے کہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب نکاح کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت جو بھی نکاح خواہ ہیں وہ عموماً عام طور پہ جو چیز مشاہدے میں آئی ہے ہمارے وہ کہ جس وقت وہاں پہ شادی کی جگہ جو بھی ہوتی ہے، گھر ہے یا ہال وغیرہ جہاں پہ بھی ہوتا ہے، تو وہ جو نکاح خواہ ہیں وہاں پہ وہ اپنا فارم وغیرہ جو ہے وہ شادی کا لے کے آتے ہیں، اور ایک جو اس کی پرت ہوتی ہے وہ یعنی کہ ایک کاپی جو اس کی ہوتی ہے اس کو وہ فل آؤٹ کر لیتے ہیں، اور اس وقت شور بھی بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، لوگ بھی بہت ہوتے ہیں، رش بھی بہت ہوتا ہے، مختلف طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ بنیادی چیزیں فٹافٹ اس میں لکھتے ہیں، اور کئی دفعہ اس جلدی کے اندر جو ہے وہ کوئی اہم بات جو ہے وہ رہ جاتی ہے، جو کہ بعد میں پھر بڑے گمبھیر مسائل کا باعث بنتی ہے۔ میری آپ کو ایک چھوٹی سی رائے کہہ لیں، سجیشن کہہ لیں، مشورہ کہہ لیں کہ یہ ہوگا کہ اچھا جو ایک پریکٹس ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس چیز سے جو پریشانی ہوتی ہے بعد میں بچنے کے لیے اپنے کسی بھی قریبی فیملی لائر سے ضرور مشورہ کر لیں، اور جو نکاح کا جو جتنا بھی آپ تفصیلات لکھوانا چاہتے ہیں یا لکھنا چاہتے ہیں اس کو اپنے پاس پہلے سے لکھ کے رکھ لیں، تاکہ جس وقت فارم فل ہو رہا ہو کوشش کریں چاروں کے چاروں جو فارمز ہیں وہ جو پرتیں جتنی بھی اس کی ہیں وہ وہیں پہ اس وقت آپ کی آنکھوں کے سامنے فل اپ ہوں۔
اچھا طریقہ یہ ہے کہ اس وقت نکاح جس وقت یہ سارا کچھ ہو رہا ہو اس کی ایک ویڈیو بنا لی جائے تو وہ مزید اس میں ایک آپ سمجھ لیں کہ بہتر چیز ہے. جب دستخط وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں، چیزیں لکھی جا رہی ہوتی ہیں، خاص طور پہ حق مہر کے حوالے سے جو چیزیں لکھی جا رہی ہیں یا اور اس طرح کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ اس میں لکھی جا رہی ہے. مختلف کالم ہوتے ہیں اس میں جو نکاح کا فارم ہوتا ہے اس حوالے سے. میں آپ کو پہلے تھوڑا سا اس کا پس منظر جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ ایک صرف تعارفی جو بیان ہے وہ ہے. یہ 7 اکتوبر 1958 سے یہ پروکلیم جو ہے یہ والا ہوا تھا، مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 جو ہے. تو اس کا جو ایک دباچہ جو ہے وہ میں اس وقت آپ کے ساتھ اسکرین پہ شیئر کر رہا ہوں. صرف اس میں کوئی سمجھنے والی چیز نہیں، صرف آپ کو ایک بیک گراؤنڈ دینے کی بات ہے کہ آپ کو ایک بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اس کا جو ہے سمجھ آ جائے اس حوالے سے. باقی جو اس میں سیکشنز ہیں کہ آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، خاص طور پہ شادی کے حوالے سے مطلب ایک اہم فریضہ ہے. ہر گھر میں ہی جو ہے یہ چیز جو ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں اور وہ اپنے حقوق سے جو ہیں اور اپنے جو قوانین ہیں ان سے وہ آگاہ رہیں. یہ مختصر سا ایک فیملی لا آرڈیننس ہے. یہ سرکاری طور پہ جو ہے یہ 2 مارچ 1961 پہ یہ نافذ کیا گیا تھا. اور اس میں جتنی بھی جو آئلی کا شادی اور آئلی قوانین ہیں ان سے متعلق جو ہے یہ قانون بنایا گیا. یہ چیز جو ہے اس میں میں نے جو آپ کو اس وقت اسکرین پہ بھی دکھائی دے رہی ہے، یہ آپ ویڈیو کو پاز کر کے اس کی ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اس کو. میرا جو زیادہ اس پہ ایمفسس رہے گا یا جس پہ زیادہ زور ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کی سیکشنز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے جو ہے شیئر کر سکوں، تاکہ میری کوشش ہوگی کہ آپ اس ویڈیو سے کوئی نئی چیز سیکھیں. اس کے اندر یہ بتاتا چلوں کہ جو چیزیں سب سے جو بالکل شارٹ ٹائٹل یا ایکسٹینٹ اپلیکیشن ہے وہ آپ کو میں سب سے پہلے آپ کے سامنے جو اس کا سیکشن 1 آپ کو بلو کلر کے اندر دکھائی دے رہا ہے، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں جو سیکشن ہے یہ پاکستان کے تمام مسلم شہریوں پر لاگو ہوتا ہے، چاہے ان کا مقام کچھ بھی ہو. اس سے یہ مراد ہے کہ آپ مسلم شہری جو بھی پاکستان میں ہیں ان کا کسی بھی صوبے سے، کسی بھی شہر سے، کسی بھی جگہ سے ان کا تعلق ہے، یہ ان کے اوپر یہ قانون لاگو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی جو کوئی ایسے یہ نہیں ہے کہ کسی ایک صوبائی پروونشل جو ہے جیسے کچھ کہ جی سندھ میں کچھ اور ہوگا یا پنجاب میں کچھ اور ہوگا، یہ اس طرح کی بات نہیں ہے. یہ پاکستان کے تمام جو مسلم شہری ہیں وہ ان کا کوئی بھی مقام ہو، کسی بھی جگہ پہ رہتے ہوں، یہ ان کے اوپر لاگو ہوتا ہے. تو لہٰذا اس حوالے سے یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ یہ کوئی ایک صوبے کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی، تمام پاکستان کے اوپر یہ چیز جو ہے وہ لاگو ہوتی ہے. اس کا جو سیکشن 2 اس وقت آپ کے سامنے آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ سارا انگلش کے اندر مطلب میں نے اس کو کوشش کی ہے کہ اس میں تھوڑی آسانی پیدا کر سکوں، لیکن بہرحال میں نے جو اردو ورژن ہے وہ میں آپ کے ساتھ اس کا شیئر کرتا چلتا ہوں. اس میں ایک باڈی ہوتی ہے جی، ثالثی کونسل اس کو کہتے ہیں، اور اس میں ایک چیئرمین ہوتا ہے، اس کا نمائندہ ہوتا ہے. اور یہ چیئرمین یونین کونسل یہ ہر علاقے میں مطلب آپ جس بھی جگہ پہ جس شہر میں بھی ہوں گے وہ کسی نہ کسی یونین کونسل کے وہ ایریا میں آتی ہوگی. تو وہاں پہ جو کنٹونمنٹ وغیرہ کے علاقے وغیرہ ہیں وہاں پہ وہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہوتی ہے، وفاقی حکومت آپ کہہ لیں کہ وہاں، اور جو اس کے علاوہ جو علاقے میں صوبائی حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ مقرر کرتی ہیں. تو وہاں پہ ایک یونین کونسل کا چیئرمین ہوتا ہے اور اس کا نمائندہ ہوتا ہے. تو ایک تو یہ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ کو کون سی یونین کونسل جو ہے وہ آپ کے علاقے میں ہے، وہاں کا چیئرمین کون ہے اور کون نمائندہ ہے، یہ چیز جو ہے وہ معلوم ہونا ایک اچھی بات ہے کہ آپ کو اپنے ارد گرد کے بارے میں اس کے بارے میں معلومات ہوں. اس کے بعد یہ چیز جو ہے اس میں ایک وارڈ ہوتا ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یونین کونسل میں مختلف وارڈ، یونین یا ٹاؤن
وہ جیسے اس آرڈر میں بیان کیا گیا ہے وہ اس میں آتا ہے۔ سیکشن 3 اس کی جو اس وقت آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہی ہے انتہائی اہم ہے اس حوالے سے کہ اس کی ہیڈنگ یہ آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ آرڈیننس ٹو اوور رائڈ ادر لاز ایٹسٹرا۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو کہا گیا ہے اس سیکشن کے اندر کہ اس آرڈیننس کے جو دفعات ہیں، جو سیکشنز ہیں، وہ کسی بھی دوسرے قوانین پہ رسم و رواج یا استعمال پر غالب ہوں گی۔ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہمارا سول پروسیجر کوڈ ہوتا ہے، ضابطہ دیوانی ہوتا ہے، ضابطہ فوجداری وغیرہ ہوتا ہے، اس کے اندر تو مختلف قسم کے قوانین ہیں۔ لیکن اگر کوئی اس کی کوئی ایسی چیز جو کہ کسی دوسرے لاء میں موجود کسی چیز سے کوئی متصادم بھی ہو یا اس کے ساتھ کوئی اگر اس طرح کی چیز ہو تو وہ اس کو غالب مانا جائے گا، اس کو صحیح مانا جائے گا اور اس کی شک پہ عمل کیا جائے گا، جو اس میں جو بھی سیکشن ہوگی اس کے اوپر جو ہوگا وہ کیا جائے گا۔ بہرحال جی اس میں بہت سارے اور لاز ہیں، اس میں آپ کا سالسی ایکٹ 1940 ہے، کوڈ آف سول پروسیجر ہے، آپ کا ضابطہ دیوانی 1908 ہے۔ تو یہ چیزیں بہرحال یہ اس میں ایک اہم چیز تھی جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی تھی۔ اس کے اندر یہ چیز ہے کہ کوئی بھی جو عدالتی طریقہ کار سے متعلق جو ہے وہ کسی بھی دوسرے قوانین کی دفعات کسی ثالثی کونسل پر لاگو نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو ثالثی کونسل ہوتی ہے، یونین کونسل جس کو آپ کہہ لیں، آربیٹریشن کونسل، یہ اس کے اوپر جو ہے وہ لاگو نہیں۔ بہرحال سیکشن 4 جو اس وقت آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہی ہے، یہ سکسیشن سے جو ہے ریلیٹڈ ہے۔ اس میں ایک چیز جو عام طور پہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ دادا کی وراثت میں یا نانا کی وراثت میں جو ہے وہ نواسا یا نواسی کا حصہ ہونا، یا پھر اگر دادا کی صورت میں جو ہے وہ پوتا یا پوتی کا حصہ ہونا، وہ کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کا ذکر کرتا چلوں۔ جو آپ کو اس وقت سرخ رنگ کی لکھائی میں چیز نظر آ رہی ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اصل میں اس کا بیک گراؤنڈ اس طرح تھا کہ یہ ایک عربی کا لفظ ہے، یہ سوری جی، عربی کا یہ لفظ ہے جی، معجب العرض، یہ ریویو ہوا فیڈرل شریعت کوڈ میں سیکشن 4 آف مسلم فیملی لا آرڈیننس، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ چیز کہی گئی کہ یہ جو اسلامک شریعت سے متصادم ریپگننٹ ہے، یعنی ریپگننٹ کا مطلب ہے کہ اس کے خلاف ہے، متصادم ہے اس چیز سے، انہوں نے اس کو ڈکلیئر کیا۔ اب چونکہ جب انہوں نے اس کو ڈکلیئر کیا فیڈرل شریعت کورٹ نے کہ یہ والی سیکشن جو ہے یہ اصل میں یہ کہتی ہے کہ پوتا یا پوتی یا نواسا یا نواسی جو ہے وہ اپنے نانا سے یا دادا سے جو ہے وراثت میں حصہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں یہ ہے کہ جو فیڈرل شریعت کورٹ تھی انہوں نے اس کو یہ کہا کہ یہ جو اسلامک شریعت ہے اس سے یہ ریپگننٹ ہے، اور یہ جو ورڈکٹ ہے اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو تھا وہ چیلنج کیا گیا، اور یہ جو ورڈکٹ تھی یہ سسپینڈڈ جو تھی آٹومیٹکلی ہوگی ٹل ڈسپوزل۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ جب سپریم کورٹ فیصلہ کر دے گی اس کے بارے میں تو پھر یہ اس کے حق میں یا اس کے برعکس جو بھی فیصلہ ہوگا سپریم کورٹ کا وہ مانا جائے گا۔ ابھی یہ چیز جو ہے یہ چیلنج ہوئی ہے، چونکہ یہ بھی چیلنج ہوئی ہے لہٰذا ابھی موجودہ طور پہ اسی قانون کو ہی مانا جائے گا، کیونکہ یہ سسپینشن کی حالت میں ہے، اور جب سپریم کورٹ اس کے بارے میں کوئی اپنا فیصلہ سنا دے گی تو پھر وہ اس کے مطابق ہوگا۔ بہرحال اس میں یہ جو ان کا آرٹیکل 203D تھا کانسٹیٹیوشن پاکستان 1973، یہ اس حوالے سے ہے۔ اس کے اندر ان کا ایک PLD، یہ جی حوالہ میں آپ کو دے رہا ہوں اس وقت کیس لاء کا، PLD 2003 سپریم کورٹ 475، یہ اس کا حوالہ ہے جس میں گرینڈ سن جو ہے وہ اپنا شیئر انہیرٹ کر سکتا ہے۔ یہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے، میں آپ کو اس کو ہائی لائٹ کر کے دکھا دیتا ہوں۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے پری ڈسیزڈ فادر۔ یہ پری ڈسیزڈ فادر سے مراد یوں لی جاتی ہے کہ ایک شخص کا بیٹا تھا، اس کا آگے سے ایک بیٹا ہے،
اور ابھی پوتا، باپ اور دادا حیات تھے، ٹھیک ہے، زندہ تھے، اور جو بیٹا ہے، یعنی کہ جو پوتے کا جو والد ہے، وہ اپنے والد کی زندگی میں ہی فوت ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب جو پوتا ہے، وہ چونکہ باپ کا تو انتقال ہو گیا، لیکن دادا بھی زندہ ہے، تو اب وہ دادا جب فوت ہوگا تو اس کی جو وراثت ہوگی اس میں پوتے کو حصہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو ابھی جو ہے اس قانون کے مطابق اس کو حصہ ملے گا، چاہے پوتی ہے یا پوتا ہے، یا اگر نانا کی طرف سے ہو تو پھر نواسا یا نواسی ہے۔ تو یہ جو ایک حوالہ PLD 2003 سپریم کورٹ 475، اس کے حوالے سے پری ڈیسیزڈ فادر جو ہے، وہ میں نے آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے اس میں۔ بہرحال اس میں میں ساتھ ساتھ تھوڑا سا کوشش کرتا ہوں کہ اس میں اردو کے اندر آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کروں، تاکہ آپ کے لیے سمجھنے میں جو ہے زیادہ آسانی پیدا ہو سکے۔ جانشینی کے آغاز سے پہلے، ٹھیک ہے، کسی بیٹا یا بیٹی کی موت ہو جانے کی صورت میں اس فوت شدہ بیٹے یا بیٹی کے بچوں کو وراثت میں اتنا حصہ ملے گا جو زندہ ہونے کی صورت میں میت کے بیٹے یا بیٹی کو ملتا تھا۔ یہ حصہ ایسے معاملات میں جانشینی کے اصولوں کو واضح کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک اس کا سیکشن تھا جو میں نے آپ کے ساتھ کلیئر کر دیا۔ 4 سیکشن 5 جو ہے اس کے اندر سوری جی، آج تھوڑا گلا خراب ہے۔ اس میں سیکشن 5 جو ہے جی، یہ رجسٹریشن آف میرج ہے۔ اس کے مطابق یہ ہے کہ یہاں پہ یہ سیکشن جو مسلم قانون کے تحت ہونے والی ہر شادی کی جو رجسٹریشن ہے اس کو لازمی قرار دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا، بعض اوقات بلکہ ہمارے سامنے کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ وہ شادی جو ہے وہ ہوئے کو کافی عرصہ گزر جاتا ہے، تو رجسٹریشن وغیرہ جو ہے وہ اس کی نہیں کرواتے، تو کئی دفعہ وہ معاملات جو ہوتے ہیں پھر آگے مشکلات کا باعث بنتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ ایک لازمی چیز ہے کہ جو شادی ہو وہ اس کی رجسٹریشن ضرور ہوئی ہو، اور نادرا سے اس کا ایک میرج جو رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی ملتا ہے، تو وہ لے لینا چاہیے، وہ پاس ہونا جو ہے اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ یونین کونسل جو ہے وہ نکاح رجسٹرار کو لائسنس دینے کا ذمہ دار ہے جو شادیوں کو رجسٹر کریں گے۔ یہ نکاح رجسٹرار کی طرف سے مکمل نہ ہونے والی شادیوں کے لیے رپورٹنگ کے تقاضوں کا خاکہ پیش کرتا ہے، اور عدم تعمیل کے لیے سزاؤں کی بھی وضاحت کرتا ہے۔ تو یہ بھی ہے کہ اگر کوئی تعمیل نہیں ہوگی تو اس میں سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں جو سیکشن میں نکاح نامے کی شکل ہے، نکاح رجسٹرار کے پاس رجسٹروں کی دیکھ بھال ہے، جو یونین کونسل کا جو ریکارڈ ہے اس کی حفاظت ہے، اور جو فریقین جو ہے ان کو نکاح کی کاپیاں جو ہے فراہم کرتے ہیں، مطلب جو دلہا ہوتا ہے اس کے ایک کاپی اس کی ہوتی ہے، ایک دلہن کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ان کو فراہم کرنا ہی ہیں یہ اس حوالے سے۔ تو ایک تو یہ رجسٹریشن کی بات ہے۔ اگلا جو سیکشن 6 ہے جی، پولی گیمی کے حوالے سے ہے۔ پولی گیمی اس میں آپ اگر دیکھیں کہ جو موجودہ شادی ہے اس کے اندر، اگر موجودہ شادی سے مراد کہ اگر ایک شخص نے شادی کر لی ہے اور اس کی بیوی موجود ہے اور وہ ایک اور شادی کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس کو جو ثالثی کونسل، جس کو آربیٹریشن کونسل کہتے ہیں، اس سے اس کو تحریری طور پہ پہلے اجازت نامہ لینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ وہ اس کے بغیر جو ہے وہ شادی جو ہے کرنا جو ہوگا وہ پھر مسائل کا باعث بنے گا، وہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ تو پہلے یہ ہوتا ہے کہ آربیٹریشن کونسل جو ہے اس سے ان کو اجازت لینی چاہیے دوسری شادی کرنے کے لیے۔ تو اس کو تھوڑا سا مزید میں نے آپ کو تھوڑا مطلب اس کا بیک گراؤنڈ ہی بتایا ابھی تھوڑا، تو ذرا اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی بھی مرد، ٹھیک ہے، موجودہ شادی کے دوران، یعنی ابھی شادی ایک ہو چکی ہے، بیوی بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، تو ثالثی کونسل کی تحریری اجازت کے بغیر شادی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اب اس سیکشن میں اجازت لینے کے لیے درخواست کا جو عمل ہے اس کا ایک خاکہ پیش کیا ہے، جس میں مجوزہ جو شادی کی وجوہات بتانے کی ضرورت بھی شامل ہے، اور آیا جو موجودہ بیوی یا بیویوں کی رضامندی حاصل کی گئی ہے، ثالثی کونسل درخواست پر غور کرنے اور کچھ شرائط کے ساتھ اجازت دینے کے ذمہ دار ہیں، اور یہ سیکشن جو ہے یہ اجازت کے بغیر جو ہے وہ دوسری شادی کرنے کی اس میں جرمانے کی بھی جو وضاحت ہے وہ کی گئی ہے۔
اس میں یہ چیز آپ کو ذکر کرتا چلوں کہ جو بھی اگر ایک شادی یا دو بیوی پہلے کسی کی ہوئی، ایک بیوی ہے یا دو بیویاں ہیں، تو دو یا تین کی صورت میں دونوں یا تینوں، یا اگر ایک بیوی ہے تو اس صورت میں بھی تمام سے رضامندی جو ہے وہ حاصل کرنا ضروری ہوگی۔ اب وہ ہو سکتا ہے پہلے ایک شادی کی ہو یا دو شادیاں کی ہو، تیسری کر رہا ہو یا چوتھی کر رہا ہو، تو اس حوالے سے جو ہے وہ تمام سے جو ہے ان کی رضامندی جو ہے وہ اس میں شامل ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد جب درخواست دی جاتی ہے تو اس کے ساتھ کچھ شرائط بتائی جاتی ہیں کہ وجوہات جو ہیں وہ ثالثی کونسل میں جمع کرائی جاتی ہیں، اور پھر وہ جب شرائط اور وہ جو وجوہات وغیرہ دیکھنے کے بعد جب ثالثی کونسل جو ہے وہ ایک اجازت نامہ جو جاری کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ پھر اگلی شادی جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہو سکتا ہے کہ میں اپنی بات سمجھانے میں کچھ حد تک کامیاب ہو سکا ہوں۔ سیکشن 7 جو ہے جی طلاق کے بارے میں ہے۔ اس میں اگر کوئی طلاق دینا چاہے شخص اپنی بیوی کو، تو اس کو جو ہے جو یونین کونسل اس کو لگتی ہے، وہاں پہ جو چیئرمین ہے اس کو تحریری طور پہ جو ہے اس کو اطلاع دینی جو ہے وہ چاہیے، اور جو بھی وہ تحریری طور پہ اطلاع دیتا ہے اس کا ایک نوٹس جو ہے اس کی کاپی اپنی بیوی کو بھی فراہم جو ہے وہ اس نے کرنی ہے۔ اگر اس شک کی جو تعمیل ہے اس میں ناکامی جو ہے وہ قابل سزا ہے، اور چیئرمین کو جو نوٹس بھیجا جاتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ 90 دن کا وقت دیا جاتا ہے، اس میں وہ ان کو بلاتے بھی ہیں، جو بیوی کی طرف سے لوگ ہیں یا جو شوہر کی طرف سے جو ہیں ان کو وہ ذاتی حیثیت میں بھی جو ہے وہ بلاتے ہیں۔ وہ اصالتاً بھی پیش ہو سکتے ہیں، وکالتاً بھی پیش ہو سکتے ہیں، یہ ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایک تو اطلاع دینا ضروری ہے، اور وہ طلاق مؤثر نہیں ہوگی جب تک 90 دن مکمل نہیں ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو 90 دن کے مکمل ہونے کے بعد جو ہے وہ پھر اس کا ایک عمل مکمل ہوتا ہے، اور پھر وہ طلاق مؤثر ہوتی ہے، اور مؤثر ہونے کے بعد جو ہے جو ایک لوگ جو عام طور پر کئی دفعہ یہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ اگر جی وہ دے دیں گے کوئی اس طرح کا مطلب ڈاکومنٹ دیتے ہیں اور وہ مطلب طلاق واقع ہو گئی ہے، تو قانونی طور پہ یہ ہے کہ 90 دن مکمل ہوں، اور بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ چیز ساری ہو جائے تو پھر ایک ڈائیورس سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، طلاق کا ایک طلاق مؤثر کا ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، وہ اپنی یونین کونسل سے ضرور اس کی کاپی حاصل کر لینی چاہیے، اب چاہے وہ شوہر یا بیوی دونوں کسی کی طرف سے ہو، تو وہ جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ ضرور حاصل کرنا چاہیے، اور نادرہ میں جو ریکارڈ ہوتا ہے اس کو اپڈیٹ کروانا چاہیے۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز جو ہے وہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر جب طلاق دی تھی اور بیوی جو ہے وہ حاملہ تھی، تو اب وہ جب تک حمل نہیں مکمل ہوگا تب تک وہ 90 دن شروع نہیں ہوں گے، تو اس لیے یہ ایک اس میں ایک نقطہ اس طرح کا ہے کہ وہ اگر حاملہ ہو تو پھر اس صورت میں تھوڑا سا یہ مختلف ہو جاتا ہے۔ چیئرمین جو ہے وہ پہلے مفاہمت کی تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کے اندر مصالحت ہو جائے، لیکن اگر کسی صورت میں مصالحت نہ ہو سکے تو پھر مطلب یہ چیز جو ہے وہ نہیں چل سکتی، پھر طلاق واقع ہو جاتی ہے، 90 دن کے بعد مؤثر ہو جاتی ہے۔ سیکشن 8 جو ہے یہ ڈیزولیوشن آف میرج کے حوالے سے ہے، جس میں لکھا ہوا ہے ادروائز بائی طلاق۔ اس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نکاح کے اندر ایک کالم ہوتا ہے جس میں طلاق کا حق جو ہے وہ تفویض کیا جاتا ہے۔ اس کے اوپر میری بڑی ایک مکمل ویڈیو جو ہے میرے چینل پہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ جو جس کو ڈیلیگیٹڈ ڈائیورس ہم کہتے ہیں کہ شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق کا حق دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر اس نے طلاق کا حق سونپ دیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں کوئی فریق طلاق کے علاوہ کسی اور طریقے سے شادی کو تعلیل کرنا چاہتا ہے تو سیکشن 7 کی دفعات جو ہیں وہ طلاق سے متعلق متعدد تبدیلیاں جو بھی ترامیم وغیرہ لاگو ہوں گی اس کے اوپر وہ ان حالات میں نکاح کی تحلیل کے لیے سیکشن 7 میں بیان کردہ طریقے
کو اور تقاضوں پر عمل کیا جائے گا۔ تو لہٰذا اب جو پہلے شوہر کام کر رہا تھا کہ اس کو نوٹس دینا یا کاپی دینا، وہی جو ہے اب وہ بیوی وہ والے کام کر رہی ہوگی۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ شاید ویڈیو تھوڑی سی جو ہے وہ طویل ہو گئی ہے۔ میں نے کوشش تو کی تھی کہ اس کو میں ایک حصے میں مکمل کر پاؤں۔ سیکشن 9 جو ہے وہ ہمارا مینٹیننس سے متعلق ہے۔ میں اسی جو ٹاپک ہے ہمارا، جو مسلم فیملی لا آرڈیننس ہے، میں اس کا ایک پارٹ 2 کے اندر جو ہے، جو اب بقیہ اس میں حصہ رہ گیا ہے، اس کو میں کور کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہم اس کو دوسرے سے مکمل کر لیں۔ اس بارے میں اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ نیچے جو کمنٹ سیکشن ہے اس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور اس میں اگر کوئی آپ کا سوال ہو تو وہ بھی آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ میرا نمبر 0302611122 ہے۔ آپ اگر رابطہ کرنا چاہیں تو آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ کوشش کروں گا کہ اسکرین کے اوپر یہ نمبر ڈسپلے کر دوں۔ بہرحال جو ہماری اگلی ویڈیو ہوگی وہ مینٹیننس سے متعلق ہوگی، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ مینٹیننس میں جو مسلم فیملی لا آرڈیننس ہے وہ کیا کہتا ہے۔ آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی۔ ایڈوکیٹ اقیان شاہ کو اجازت دیجیے۔ اپنے گرد و نواح کا اور اپنے اس چینل کا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔